بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے رہبانیت یعنی غیر اسلامی تحریکوں کا تنقیدی جائزہ کے عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سبق کے اندر ہم نے قلبی واردات کے عنوان کے حوالے سے درج ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ تصوف دو چیزوں سے مرکب ہے، اس کے بعد الہام اور مکاشفہ کے بارے میں بات کی تھی، پھر ایک شبہ اور اس کا جواب دیا تھا، اور محاضرہ اور مکاشفہ میں کیا فرق ہے، اس کے بعد مشاہدہ پر بات کی، مشاہدہ کی اقسام کا بھی ذکر کیا، بقا اور فنا پر بھی بات کی تھی، حال اور وقت، قبض اور بسط پر بھی گفتگو کی تھی۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے درج ذیل باتوں پر، رہبانیت، نوفلاطونیت اور باطنیت پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رہبانیت، اور رہبانیت کے اندر درج ذیل چیزوں پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ رہبانیت کی ابتدا کب ہوئی، دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ رہبانیت کا طریقہ کار کیا ہے، تیسری بات بیان کریں گے کہ رہبانیت کے اندر کشش کی کیا وجوہات ہیں، اور چوتھے نمبر پر بتائیں گے کہ عوام کے اندر رہبانیت کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں۔ تو آئیے اب ذرا ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رہبانیت کی ابتدا کب ہوئی؟ عزیز طلباء کرام، اگر تاریخ مذاہب کا مطالعہ کریں تو یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ جب بھی مذہب کے اندر بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو اس ابتدا کے اندر مقدس اور نیک آرزوئیں ہوتی ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ کبھی بھلائی کے تصور سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ بھلائی مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی فطرت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی آخرت کی چیزیں جو ہم نے آخرت کے اندر دیکھنی ہیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم دنیا کے اندر ان کا تھوڑا بہت تو مشاہدہ کر ہی لیں۔ عزیز طلباء کرام، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو انسان کا جسم اور دوسرا مادی تقاضے اس میں رکاوٹ بن رہے تھے، اور اس بارے میں غور و فکر ہونے لگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ان رکاوٹوں سے نجات حاصل کی جائے، اور یہی فکر رہبانیت کی بنیاد بنی۔ عزیز طلباء کرام، سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اور اس کے پیروکاروں کے دل کے اندر نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت اختیار کرنا تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا، ہم نے ان پر اس چیز کو مقرر نہیں کیا تھا، اور ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کی، لیکن پھر اس کو نبھا نہیں سکے جیسے اس کو نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ثواب عطا کیا، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ عزیز طلباء کرام، مذکورہ آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ لذات کو چھوڑنا وحی الہی کے مطابق نہیں ہے، البتہ ان کے نزدیک یہ طریقہ خیر پر محمول تھا۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ نصارہ سے پہلے یہودیوں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی، لیکن اپنے نیک ارادوں پر قائم نہیں رہ سکے بلکہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو ایمان پر قائم رہا، البتہ دوسرا گروہ نافرمان ہو گیا۔
عزیز طلباء کرام، اس روحانیت کے حصول کے لیے وہ اپنے جسم کو کئی قسم کی تکلیفیں دیتے تھے، مثلا کم سوتے تھے، شدید سردی کے اندر سوتے تھے، گرمی کے اندر صرف ایک جگہ پر کھڑے رہتے تھے، چپ کر روزہ رکھتے تھے۔ روحانیت کے حصول کے لیے ایک تو وہ اپنے جسم کو تکلیف دیتے، دوسرا انہوں نے تنہائی میں عبادت کرنے کو ترجیح دی۔ عزیز طلباء کرام، ایک نظر ہندوستان کی تاریخ پر ڈالتے ہیں تو ہندو مت کے جو بڑے ہیں ان کے نزدیک انسانی زندگی کے 100 سال ہیں اور اس کے 4 حصے بنتے ہیں، اور ان 4 حصوں میں سے جو آخری حصہ یعنی آخری 25 سال ہیں وہ رہبانیت کے لیے مختص ہیں۔ اس طلباء کرام، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رہبانیت کا طریقہ کار کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ اپنے کام کی ابتدا علم توجہ اور علم استظہار روح سے کرتے ہیں۔ جس طریقے پر عاملین روح کو حاضر کرتے ہیں یا جنات کو حاضر کرنے کے لیے لوگ چیلا کشی وغیرہ کرتے ہیں، تو بعینی ہی یہی طریقہ ان لوگوں نے بھی اختیار کیا۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں کہ رہبانیت کے اندر کشش کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ رہبانیت کے اندر جو مفاسد پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اسلام کے اندر رہبانیت کو مذموم قرار دیا گیا۔ ان مفاسد میں سے چند ایک درج ذیل ہے، مثلا تجرد کی زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز کرنا، جسم کو آزمائشوں میں ڈالنا، عجیب طریقے سے عبادات کرنا، سنت سے آگے بڑھنا، تو شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں مذموم ہیں۔ سنت احمد کے اندر واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اس طلباء کرام، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب شریعت کے اندر رہبانیت کو مذموم قرار دیا گیا تو ایسی واضح احکام کی موجودگی کے باوجود رہبانیت کے اندر کشش کی کیا وجوہات ہیں؟ رہبانیت کو اختیار کرنے کے چند ایک اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب روحانی ترقی یا عینۂ باطن کی صفائی۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب دنیا کے اندر مصروف ہوں گے تو روحانی ترقی نہیں حاصل ہو سکتی، لہٰذا ضروری ہے کہ الگ رہ کر عبادات کی جائیں تاکہ روحانیت حاصل ہو۔ دوسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ کشف و مشاہدات ہے، یعنی رجال الغیب سے تعلق قائم کیا جائے اور ان سے غیب کی خبریں حاصل کریں تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہم پروقار بن جائیں۔ تیسرا سبب مشاہدہ حق بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تجلیات ہوتی ہیں، اگرچہ وہ شیطانی تجلیات بھی ہوں۔ ان تجلیات کے اندر کیف و سرور بھی ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ سماع اور رقص بھی کرتے ہیں۔ تو سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ معاشرتی ذمہ داریوں اور تکالیف شرعیہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مریدوں سے نظر و نیاز وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ پانچواں سبب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ اس طلباء کرام، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اہل دل ہوتے ہیں نہ اہل حال ہوتے ہیں، بلکہ صرف لباس اور حیت کی تبدیلی سے اپنے آپ کو معزز بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس طلباء کرام، آئیے اب گفتگو کرتے ہیں عوام کے اندر رہبانیت کی مقبولیت کے اسباب پر۔ اس طلباء کرام، پہلا سبب ہے غیب کے حالات سے دلچسپی۔ اگر کسی کو اپنا پیر حالات کے بارے میں بتا دے تو یہ اس کے نزدیک حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح خارے کے عادت امور اور استدراج اور شعبدہ بازیاں حاصل کرنا، اسی طرح سستی نجات کا عقیدہ بھی رہبانیت کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ جب پیر صاحب اور مرید عقیدہ تصرف کی بنیاد پر عبد اور معبود کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس مقام پر پہنچ کر پیر صاحب کو شرعی اعمال کی ضرورت نہیں رہتی اور مریدوں کو اس پر اعتراضات کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوتی، اور پیر صاحب اپنے مریدوں کو یہ سبز باغ بھی دکھاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دنیا کے اندر اقتدار حاصل ہے، آخرت میں بھی ہمیں اقتدار ملے گا، اس لیے ہمارے پیارے مریدوں کو شرعی احکام کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طلباء کرام، رہبانیت کی مقبولیت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ
کہ جو عمرا اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ درویشوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، رہبانیت پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں نو فلاطونیت پر، اور اس کے اندر ہم درجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نو فلاطونیت کا محاصل کیا ہے، لذات سے نجات کے 3 مراحل بیان کریں گے، روحانیت اور پاکیزگی کے 2 درجے بھی بیان کریں گے، اور آخر میں بتائیں گے کہ نو فلاطونیت کے اثرات کی موجودگی۔ سب سے پہلے نو فلاطونیت کا محاصل کیا ہے؟ عزیز طلباء کرام، اس کا محاصل یہ ہے کہ وجود یگانہ ہے، یہ کہ یہ دوسرے عالم سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حقیقت یگانہ تمام خوبیوں سے برتر ہے، غیر متحرک ہے، اور موجودات کی حقیقی علت بھی یہی ہے۔ اس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ یہ عقل و ادراک سے برتر ہے، البتہ اس کے فیض کا ادراک ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا فیض عقل کل ہے، عالم ناپید ہے، اور اس کی تصویر نفس کل ہے۔ اس طلباء کرام، ان کا عقیدہ ہے کہ نفس 2 قسم کے ہیں، ایک نفس الہی ہوتا ہے جسے کل کا پرتو کہا جاتا ہے، اور دوسرا نفس حیوانی ہوتا ہے جو بھٹکتا رہتا ہے۔ اس طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں لذات سے نجات کے 3 مراحل پر۔ سب سے پہلا مرحلہ حسن سے محبت ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس مرحلے کے اندر حسین اجسام سے عشق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور اس مرحلے کے اندر حسن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے عقل اور صداقت سے۔ ان کے نزدیک مندرجہ ذیل 3 مراحل سے گزرنے کے بعد بندہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، بات کرتے ہیں روحانیت اور پاکیزگی کے 2 درجوں پر۔ تو ان کے نزدیک عالم روحانیت اور پاکیزگی کے 2 درجے ہیں۔ روحانیت اور پاکیزگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ سالک خدا کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فراموش نہیں کرتا۔ روحانیت اور پاکیزگی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سالک خود کو فراموش کر دیتا ہے اور خدا میں فانی ہو جاتا ہے۔ طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں نو فلاطونیت کے اثرات کی موجودگی پر۔ مسلمانوں کی جب فتوحات زیادہ ہوئیں اور شام، عراق، ایران اور فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو فتح کیا، تو مذکورہ علاقوں کے اندر مسلمانوں کو نو فلاطونیت کے اثرات کی موجودگی ملی۔ خلافت عباسیہ کے دور میں مسلمان فلسفیوں نے یونانی علوم سیکھے، مثلا طب ہو گیا، حیت ہو گئی، جغرافیہ، نفسیات، منطق اور سیاسیات، ان سب کو عربی میں سیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسفہ نو فلاطونیت کو بھی اپنا لیا۔ عزیز طلباء کرام، نو فلاطونیت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ایک نظر باطنیت پر بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر باطنیت کے اثرات کا ذکر کریں گے۔ گمراہی کے خطرناک دروازوں میں سے جو سب سے خطرناک دروازہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر لفظ کا ظاہری اور باطنی معنی ہے۔ باطنیوں کے نزدیک قرآن و حدیث کے الفاظ کے بھی دو معنی تھے، کہ ظاہری معنی، دوسرا باطنی معنی۔ طلباء کرام، ان باطنیوں نے اپنا علم صوفیاء کے لباس میں پھیلایا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جاہل صوفیاء نے پہلے تو ان کی ظاہر اور باطن والی بات پر اتباع کی، پھر ایک مقام یہ آیا کہ اس کے منطقی نتائج کو قبول کیا اور شریعت اور طریقت کے اندر تفریق کر دی۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے، حصول معرفت کے بعد سالک شریعت کی قید سے بالکل آزاد ہے، تو ان باطنیوں نے صوفیاء کے لباس میں لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کیا، اس طریقے سے انہوں نے اپنی تعلیمات کو پھیلایا۔ طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل غیر اسلامی تحریکوں کا تنقیدی جائزہ لیا، رہبانیت، نو فلاطونیت اور باطنیت۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے تصوف اور سائنس، پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔